علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم جملہ سامعین و سامعات، میں سب سے پہلے اس عظیم الشان فقید المثال محفل ابر نور کے انعقاد پر عزیزم محتشم جناب محسن، احسن اور حسن گیلانی برادران جملہ اہل خانہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو اس محفل کا نام رکھا ہے، رب کریم قبولیت کے ان لمحات میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کی ابر اور اس نور کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میں جب سے یہاں بیٹھا ہوں ایک ہی بات مسلسل میرے ذہن میں آ رہی ہے اور وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور ہزاروں جگہ دیکھا ہوگا کہ جو بانیان محفل ہوتے ہیں عام طور پر وہ اپنے آپ کو سٹیج پہ نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں بالکل نہیں جاؤں گا، ہر ایک کی نیت اس کے مطابق وہ اپنے عمل کا جواب دہ ہے۔ میں نے ایک عمومی طرز عمل کی بات کی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ میزبانان محفل اور بانیان محفل جو سادات اعظام سے ہیں وہ نیچے تشریف فرما ہیں، اور حضور علیہ السلام کے ثنا خوان سٹیج پہ تشریف فرما ہے۔ اور میرا ذہن ایک خادم دین اور ایک عالم کی حیثیت سے فوراً مسجد نبوی شریف کی ان پر نور فضاؤں میں جا پہنچا جس میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اپنے منبر پہ بٹھایا اور خود نیچے بیٹھے۔ اور یہ سبق بھی ہے، درس بھی ہے، تربیت کا ایک موقع بھی ہے۔ رب کریم تمام غلامان مصطفیٰ کو یہی ادب، یہی محبت ان کو عطا کرے، اور جو سٹیج پر ہیں انہیں ان کی قبولیت کی دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آپ سب کے محبوب ثنا خوان تشریف فرما ہیں، اور میری اپنی کوشش ہوتی ہے کہ میں سنوں ان کو۔ اس کی وجوہات میں جا کے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ سرکار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صورت میں پوری انسانیت کو، بالخصوص ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم کا جو انعام اور جو فضل ملا ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر منکرین کو ایک لمحے کے لیے اس نعمت کی عظمت کا احساس ہو جائے، اور ماننے والے اگر کسی تذبذب میں مبتلا ہیں، انہیں اس محبوب علیہ السلام کی عظمت کی ایک جھلک نصیب ہو جائے، خدا کی قسم ساری زندگی رب کے سامنے سجدہ شکر سے سر کبھی نہ اٹھائیں۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ مجھ جیسا ایک ناقص العلم یہ سوچنے پہ مجبور ہے، اور اغیار کو، منکرین کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ رات کے اس بیتے لمحے میں، اس وقت یہ ہزاروں کی تعداد میں غلامان مصطفیٰ کا جم غفیر کس لیے ہے؟ صرف اور صرف اس محبوب کے پیارے ذکر کو سننے کے لیے۔
صرف اس کی ثنا اور توصیف کو سننے کے لیے ہے۔ اس سے اغیار کو خود سمجھ لینا چاہیے کہ جس کے ذکر کے ساتھ محبت کرنے والے دیوانہ وار سب کچھ لٹانے والوں کی محبت کا عالم کیا ہے، تو پھر اس محبوب کے اپنے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ شہزاد حنیف مدنی صاحب نے تھوڑی سی محبت کے ذوق کو بڑھایا، اور اویس بھائی انشاءاللہ اور اس کو پرنور بنائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف نبوت ہے، آپ کی جو شان روحانیت ہے، آپ کا جو مرتبہ باطن ہے، اور آپ کا جو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک باطنی، روحانی، قلبی، اندرونی تعلق ہے، اس کے سمجھنے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رب کریم نے جو جسد پاک، جو ظاہری جسم پاک اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے نہ اس سے پہلے اس جیسا کوئی بنایا، نہ قیامت تک کسی کو بنا کے بھیجے گا۔ ایک ایک عضو مبارک، ایک ایک ادا مبارک، ایک ایک حرکت مبارک، ایک ایک اشارہ مبارک، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی موقع بنے تو ان کا سلام پڑھیے۔ اس سلام کا ایک ایک شعر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عضو مبارک، کسی ایک عضو مبارک کی شان کو بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس پہ غلام مصطفیٰ لاکھوں سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ جو شعر آپ کے سامنے لکھا، سب پڑھتے ہیں، اس کی ایک جھلک، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ عام تو تشاء پڑھا جاتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ چاہتے تھے۔ ایک روحانی سی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا جیسے آپ چاہتے تھے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ حقیقت مصطفیٰ پہلے موجود تھی، جس میں مصطفیٰ، حقیقت مصطفیٰ کی موجودگی میں تخلیق کیا گیا۔ حقیقت مصطفیٰ سے رب کریم پوچھتا گیا کہ محبوب تو بتاتا جا، اب تیرے اس نور کو ایک جسم مبارک میں ہم نے ودیت کرنا ہے، اے محبوب تو بتاتا جا تیرا ظاہری جسم میں کیسا بناؤں۔ محبوب جیسے بتاتا گیا، رب ویسا بناتا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ وہ چاہنے والی ذات پہلے موجود تھی اور جسم مبارک کی تخلیق بعد میں ہے۔ رب پوچھتا گیا کہ محبوب تو بتا تیرا چہرہ انور میں کیسے بناؤں، تیری زلفان مبارک میں کیسے بناؤں، تیرے چشمان مبارک میں کیسے بناؤں، تیرا شانہ مبارک میں کیسے بناؤں، تیرا دست مبارک میں کیسے بناؤں، تیرا سینہ مبارک میں کیسے بناؤں، تیری ایک ایک ادا، تیرا ایک ایک زلف، تیرا ایک ایک وصف میں کیسے بناؤں۔ محبوب جیسے بتاتا گیا، رب ویسا بناتا گیا۔ اور عام تو یہ پڑھا جاتا ہے کما تشاء، اور بعض شعراء نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق انک قد خلقت کما یشاء بھی پڑھا ہے، اور یشاء کی صورت میں فاعل رب کریم ہوا ضمیر کے ساتھ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے بنایا جیسے رب خود چاہتا تھا۔ اور رب کیسے چاہتا تھا کہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ محبوب خدا کا ہے، جیسے خدا اپنے تمام اوصاف میں بے مثل و بے مثال ہے، کائنات کو پتہ چل جائے کہ رب نے اپنا محبوب بھی وہ بنایا ہے جو کائنات میں بے مثل و بے مثال ہے۔ اور یہاں محبت کا عالم ایک عجیب ہے، ایک بات بتا کے آگے بڑھتا ہوں۔ محبت کا عالم یہ عجیب ہے کہ دنیا کا قانون یہ ہے کہ کوئی شخص اپنا محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے، اپنا محبوب کسی کو دکھاتا نہیں۔ محبوب دکھانا تو بڑی دور کی بات ہے، محبوب کی دی ہوئی چیز بھی اتنی پیاری ہوتی ہے کہ وہ کسی کو دکھائی نہیں جاتی، نہ دی جاتی ہے۔ یہاں محبت کا عالم اور ہے، یہاں محبت کا معیار یہ ہے کہ رب اپنے محبوب کو چھپا نہیں رہا، رب اپنے محبوب کو کائنات کو دکھا رہا ہے، اور دکھا اس لیے رہا ہے کہ دیکھو دیکھو رب کا محبوب کیسا ہے، دیکھو دیکھو رب کا محبوب کیسا ہے۔ تم جوں جوں دیکھتے چلے جاؤ گے،
یوں یوں اس کی ہر ادا پہ دیوانے ہوتے چلے جاؤ گے۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یہ حسن کائنات۔ محبوب اگر میں کائنات میں پھیلے ہوئے حسن کے جلووں کو دیکھوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کائنات کا سارا حسن آپ کے طلبوں کے ساتھ لگنے والے ریت کے ذروں کی خیرات ہے، اور جب میں آپ کی طرف نظر کرتا ہوں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رب نے کائنات کا سارا حسن آپ کے قدموں میں اکٹھا کر دیا۔ ان اعضائے مبارکہ میں سے جو معجزات سے مملو اور بھرے ہوئے ہیں، ان میں ایک نبی پاک علیہ السلام کے زلف مبارک ہیں، ان میں سے ایک۔ قرآن کریم کی سورہ والضحیٰ کی جو 2 آیات میں نے پڑھی ہیں، مفسرین نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، جو میرے موضوع سے متعلق تفسیر ہے میں صرف وہ بیان کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل مبارک فرمانے کے بعد اپنے سر مبارک میں کنگھی فرمائی، اور حضور علیہ السلام کی زلفوں کی ایک وصف مفسرین نے سورہ بقرہ میں الف لام میم کے ضمن میں بھی لکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو حضور کے غلام ہیں وہ قرآن کی ہر آیت میں، قرآن کے ہر لفظ میں اس کے محبوب کی اداؤں کو دیکھتے ہیں۔ ان زلفان مبارک کا ایک وصف رب کریم نے الف لام میم میں ذکر کیا ہے کہ محبوب جب تو اپنی زلفوں کو سیدھا کرتا ہے، جب ان میں کنگھی پھیرتا ہے، وہ تیرے زلفان مبارک جب بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں تو گویا کہ میرے قرآن کے الف لام میم کا الف بنتے ہیں۔ اور محبوب جب تو کنگھی پھیر کر کچھ ان کو چھوڑتا ہے تو کچھ سیدھے ہوتے ہیں، کچھ ان میں خم ہوتا ہے، جب کچھ خم ہوتا ہے تو میرے کلام کے لام کا لام بنتے ہیں، اور جب وہ اپنی اصلی حالت میں کنڈل کی صورت میں اپنی صورت میں واپس آ جاتے ہیں تو وہ میرے قرآن کے الف لام میم کا میم بنتے ہیں۔ ہم تو تیرے محبوب کی ہر ادا میں تیرے محبوب کی وصف کو دیکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب کنگھی مبارک کرتے ہوئے اپنی زلفوں کو اپنے چہرے انور پر ایک دفعہ سامنے کیا اور پھر مانگ مبارک نکال کر اپنے چہرے انور کو کھولا۔ محبت سے دیکھنے سمجھنے کی بات ہے۔ ہم قرآن پاک سے یہ پوچھتے ہیں، قرآن پاک کے ذریعے سے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مولا کریم، اس تفسیر کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ مولا کریم، بندے تیری عبادت کے لیے تیری بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، بحالت قیام ہوتے ہیں، تیری ذات کا جستجو کرتے ہیں، بحالت رکوع ہوتے ہیں، تیری رضا کی جستجو کرتے ہیں، بحالت سجود ہوتے ہیں، تیری محبت کی جستجو اور طلب کرتے ہیں۔ اتحیات میں بیٹھیں، کسی بھی کیفیت میں بیٹھیں، مولا کریم تیری رضا اور تیری محبت کے طلبگار ہوتے ہیں، تیری جستجو اور تیری طلب میں ہوتے ہیں، سب تجھے دیکھنے کے متمنی اور سب تیری دیدار کے پیاسے ہوتے ہیں۔ مولا کریم ہر عبادت گزار تیری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مولا کریم تو بتا، جب مخلوق میں سے بندے تیری عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ تیرے متلاشی ہوتے ہیں، ذرا تو بتا تو اس وقت کس حال میں ہوتا ہے؟ تو اس وقت کس حال میں ہوتا ہے؟ رب کریم یہ فرماتا ہے کہ کائنات کے سارے میرے بندے جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بحالت قیام ہو، بحالت رکوع ہو، بحالت سجود ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، وہ میرے متلاشی ہوتے ہیں، وہ مجھے دیکھنے کے متمنی ہوتے ہیں۔ اے دنیا والو یہ سن لو، میرا محبوب جب اپنی اداؤں میں میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کائنات کا ہر فرد، ہر بندہ عبادت گزار مجھے متلاش کر رہا ہوتا ہے، مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، میں اس وقت اپنے محبوب کی اداؤں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں اس وقت اپنے محبوب کی اداؤں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، محبوب تیرے چہرہ انور کو ہم نے بار بار اپنی جانب اٹھنا دیکھ لیا ہے۔ اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب آئیے اس آیت کی تفسیر کی طرف کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ 2 کیفیات تبدیل فرمائیں کہ چہرہ انور کو کھولا، رب کریم کو اپنے محبوب کی وہ ادا پسند آ گئی۔ رب کریم نے فرمایا والضحیٰ، محبوب تیرے
چہرہ انور سے جب تیری زلفیں ہٹ جاتی ہیں اور تیرا چہرہ والضحیٰ جب چمکتا ہوا سامنے آتا ہے، رب اس محبوب کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم اٹھاتا ہے کہ محبوب تیرے چمکنے والے چہرہ والضحیٰ کی قسم۔ اور جب وہ زلفان مبارک کو چہرے پہ ڈال دیتا ہے تو گھٹا چھا جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے واللیل اذا سجا، تیرے چہرہ انور کو جب تیری زلفیں ڈھانپ لیتی ہیں تو اس وقت جو رات کا منظر بنتا ہے، مجھے اس رات کی بھی قسم جو تیرے چہرے انور پر زلفوں کے آنے کی وجہ سے جو گھٹا چھا جاتی ہے۔ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کے رہ گئی۔ اس زلف کا کیا کہنا جو جوش پہ لہرائے، سمٹے تو بنے ناگن، بکھرے تو گھٹا چھائے۔ یہ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کی بات، اور زلفان مبارک ان کی ہر ادا، اللہ اکبر۔ اعتکاف کی حالت میں نبی پاک علیہ السلام آخری عشرے میں اپنے چہرہ انور حجرہ انور کی کھڑکی سے اپنے گھر کی طرف ڈال دیتے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان زلفان مبارک میں کنگھی کرتی، ان کو دھونے کے بعد جب ان کو سنوارتی ہوتی، اللہ اکبر، اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یوں تو حضور کی ہر ادا پہ قربان ہوتی ہیں، ہر وصف پہ قربان ہوتی ہیں، لیکن جب حضور کی زلفوں کو سنوارتی ہوگی تو ان ہر زلف میں، حضور علیہ السلام کے ہر زلف میں رب کی قدرت کا نظارہ کرتی ہوں گی۔ اور یہ تو اس کے اوصاف کی بات تو بڑی طویل ہے، وہ جب جسم مبارک کے ساتھ ہیں تو پھر بات کیا ہے۔ ان زلفوں کو لینے کے لیے، بطور تبرک بنانے کے لیے، اپنی زندگی کا سرمایہ بنانے کے لیے صحابہ اعظام کی جو کیفیات ہیں، احادیث اس سے بھری پڑی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، دیگر تمام صحابہ اعظام کے پاس، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذرا ذہن میں لائیے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کہ بحالت جنگ جب وہ خود مبارک گر جاتا ہے تو نہ جان کی پرواہ ہے، نہ جہاد کی پرواہ ہے، اسے اٹھا کر سنبھالنے کی پرواہ ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ خالد بن ولید کی ساری عزتیں، ساری سرفرازیاں اس زلف مبارک کی برکت سے ہیں جو اس امامے میں، اس خود میں رکھا ہوا ہے، اور خالد بن ولید کے سر کا تاج بنا ہوا ہے۔ ہر ایک نے اسے سینے سے لگا کے رکھا، ہر ایک نے اسے اپنی شفاعت کا سبب سمجھا، ہر ایک نے اس سے تبرک حاصل کرنا اپنے لیے عین ایمان سمجھا۔ بیماروں نے اس سے شفا پائی، اندھوں نے اس سے بینائی پائی، اور ہر ایک نے اس سے اپنی ظرف کے مطابق حصہ اور اس سے برکات حاصل کی۔ غلامان مصطفیٰ آج بھی اسے اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہیں اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں۔ اور ایک بات یہاں پہ، جن کے پاس حضور علیہ السلام کے زلفان مبارک ہیں وہ سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ جن کے پاس موجود ہیں، ہر انسان کا بال اس کے جسم سے جدا ہونے کے بعد اس کی چمک ماند پڑتی ہے، اس کی گروتھ رک جاتی ہے، اور وہ جہاں ہوتا ہے وہیں رک جاتا ہے۔ جن کے پاس بھی حضور علیہ السلام کے زلفان مبارک ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جسمان مبارک سے جدا ہوئے آج کئی سو سال گزر گئے، اور اتنا فاصلہ، سب کچھ زمانی فاصلہ بھی ہے، جسمانی فاصلہ بھی ہے، وہ جسمان مبارک سے، وہ زلفان مبارک جدا ہونے کے باوجود وہ آج بھی بڑھ رہے ہیں اور ان کی گروتھ آج بھی جاری ہے۔ اور میں آپ کو اپنا ایک ذاتی واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ راوی روڈ پر آج بھی وہ صاحب موجود ہیں، ان کے گھر میں حضور علیہ السلام کا زلف مبارک ہے۔ ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو زیارت کر کے جب واپس پلٹے مجھے کہنے لگا، قاری صاحب، ظاہر اس وقت میں قاری تھا، مفتی نہیں تھا، قاری صاحب آپ نے ایک چیز پر دھیان نہیں دیا۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ذرا بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں زلف مبارک میں حرکت پیدا ہوئی۔ پتہ یہ چلا وہ زلف مبارک صرف بڑھ ہی نہیں رہا، وہ سن بھی رہا ہے۔ اگر جسم سے جدا ہونے والے ایک زلف مبارک کو اتنا شعور حاصل ہے کہ غلام مصطفیٰ اگر نذرانے درود پڑھے وہ سن کر جھوم کر اس کا جواب دیتا ہے، تو ذات مصطفیٰ جس کے ساتھ یہ سارا تعلق ہے، اس کے سننے کا اور اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔
اور ہم سے کو پوچھے کہ جناب اس کی دلیل کیا ہے، ہمیں دلیل میں جانے کی ضرورت تو نہیں، اس لیے کہ ہم ان تمام باتوں کو بغیر کسی دلیل کے سمجھتے ہیں۔ حجر اسود کے بارے میں کسے معلوم نہیں ہے کہ جو ایمان کے ساتھ اس کی زیارت کرتا ہے قیامت والے دن وہ پتھر اللہ کی بارگاہ میں اس کے نام کی گواہی دے گا، اس کے باپ کا نام ذکر کرے گا، اس کے ایمان کی گواہی دے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کرے گا۔ اگر ایک پتھر کو اللہ یہ صلاحیت دے سکتا ہے کہ جو اس کی زیارت کرے وہ اس کا گواہ بن سکتا ہے، تو غلام مصطفیٰ اگر زلف مصطفیٰ کی زیارت کرے تو اس کے ایمان کی شہادت یقیناً وہ زلف مصطفیٰ وہاں پہ دے گا اور اس کی برکات اس کو نصیب ہو جائیں گی۔ یہ ساری کی ساری برکات یہ غلامان مصطفیٰ کو نصیب ہوتی ہیں، اور یہ ادب اہل سنت کا، اہل محبت کا وتیرہ اور ان کے ایمان کا خاصہ ہے، ان کی تربیت کا حصہ ہے کہ جو خاک کا ذرہ قدمین مصطفیٰ سے لگ گیا ہے وہ اسے بھی اپنا سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ خاک کا جو ذرہ قدمین مصطفیٰ سے لگا ہے وہ اسے بھی اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ جن کے ادب کا یہ عالم ہے کہ اس خاک کے ذرے کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اس ذات مصطفیٰ کا ادب اور اس ذات مصطفیٰ کی تعظیم کیا کرتے ہوں گے۔ یہ ادب سکھانے کے ذریعے ہیں کہ ہر شے جو تعلق رکھنے والی ہے، اس پر محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کے جو حقوق امت پر ہیں، حضور کے امتیوں پر ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ لکھا ہے کہ ہر وہ شے جو حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے تعلق رکھتی ہے، حضور کے امتی کا حق ہے کہ اس کا ادب کرے، اس کا احترام کرے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضور علیہ السلام کے ناخن مبارک، زلفان مبارک آپ کے پاس تھیں، وصیت کیا فرمائی کہ انہیں میری آنکھوں پہ، میرے سینے پہ رکھ دینا۔ امیر معاویہ کا اور کوئی عمل تو رب کی بارگاہ میں شاید قبول ہونا ہو، یہ ان کی عزت و انکساری کی بات ہے، ورنہ اگر ان کے قبول نہیں تو پھر قبول کس کے ہونے ہیں۔ لیکن یہ فرما دیا کہ اللہ رب العزت کی رحمت پہ بھروسہ ہے کہ رب کریم ان زلفان مبارک، زلفان مصطفیٰ کی برکت سے میرے ساتھ کریمانہ سلوک فرمائے گا اور مجھے بخش دے گا۔ یہ ادب کے تقاضے ہیں، یہ محبت کے تقاضے ہیں، اور یہ آل رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آج کی جو محفل ابر نور سجائی ہے، اس کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام سے نسبت اور تعلق رکھنے والی ہر شے کا ادب کرنے کی، احترام کرنے کی اور اس کی برکات کو سمیٹنے کی دونوں جہانوں میں توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اپنی سوچ سے کچھ تھوڑا سا وقت لیا، لیکن ہر دفعہ اویس بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ گفتگو کرتے ہیں، آج یہ فیصلہ کریں گے کہ آج کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جس محبت کے ساتھ رب نے ان کو حضور کی نعت کے فروغ کا اعزاز بخشا ہے، حضور علیہ السلام کے نالان پاک کی برکات سے دونوں جہانوں میں ان کو، تمام غلامان مصطفیٰ کو مالا مال فرمائے۔ اور آپ جس محبت و ذوق سے اس وقت تک تشریف فرما ہیں، رب کریم آپ کو اور بانیان محفل کو، گیلانی برادران کو، بالخصوص ان کے والد گرامی جناب اعجاز گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، زمانے طالب علمی سے ان کی زیارت، حضرت مولانا عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا پیار، جامع نظامیہ رضویہ میں ان کی آمد اور تعلق، وہاں جانا، وہ سب آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ان کے بعد ان کے تمام خاندان نے، ان کے بچوں نے اس عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، اس دولت کو سمیٹا ہے اور اس کے امین بن کر اسے اسی طرح آگے پھیلا رہے ہیں۔ رب کریم ہم سب کو اس کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ علامہ رمضان سیالوی صاحب اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ میں اب اپنے ایوان کے آخری ثناءخواں کو دعوت دوں، سنہری بات آج کی سماعت کر لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی کھانے کی چیز پر، پینے کی چیز پر پھونک نہ ماری جائے، اس سے کھانے یا پینے کی چیز مکروہ ہو جاتی ہے۔
ہم چائے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مارتے ہیں، اس سے مکروہ ہو جاتی ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان جب سانس لیتا ہے تو سانس کے ذریعے آکسیجن اندر داخل ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے۔ اگر وہ اندر رہے تو اور بات، باہر نکلے تو وہ اب کسی چیز میں ملے گی تو اسے نقصان دہ کر سکتی ہے۔ جیسے ہم تھوک نگلتے رہتے ہیں، نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ تھوک کو باہر تھوک کر ہم اسے پھر چاٹ لیں، اس میں جراثیم شامل ہو جائیں گے۔ تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو انسان کی پھونک یا سانس کے ذریعے باہر نکلتی ہے، وہ جب کسی کھانے کی چیز یا پینے کی چیز میں ملتی ہے تو وہ اسے نقصان دہ کر سکتی ہے۔ سائنس ہمیں یہ بات آج بتا رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا تھا۔ پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ اس سے کچھ نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ خیال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا یقین بھی ہے، تجربہ بھی ہے کہ ہم اگر بیمار ہوں تو کسی بزرگ سے پانی پر دم کرواتے ہیں نا، تو وہ پھونک ہی تو ماری جاتی ہے۔ تو کوئی یہ سوال کر سکتا ہے، کسی کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اس سے کراہت آ جاتی ہے تو پھر وہ پھونک کیوں ماری جاتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس پھونک میں، اس دم میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھ کر پھونک ماری جاتی ہے۔ یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ اگر خالی پھونک ہو تو کاربن ڈائی آکسائڈ مل کر اس کھانے یا پینے کی چیز کو نقصان دہ بنا سکتی ہے، لیکن اسی زبان سے اگر قرآن پڑھ کر پھونک ماری جائے تو وہ شفا دے سکتی ہے۔ یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے۔ اور میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ قرآن کے الفاظ کی تراکیب اور ترتیب اس انداز کی ہے، سائنٹسٹ نے اس پر ریسرچ کی ہے، یہ ریسرچ بکس میں موجود ہے کہ اس کی ترکیب اور ترتیب ایسی ہے کہ یہ کوئی بھی لفظ آپ جب کہتے ہیں یا سنتے ہیں تو آپ کی طبیعت پر ایک تاثر چھوڑتی ہے۔ آپ فون اٹھائیں، خبر ملے کہ آپ کا بچہ فرسٹ آیا ہے، ایک جملہ سنا ہے آپ نے، لیکن اس جملے نے آپ کو جو تازگی عطا کی ہے، اس کا احساس، اور فون آیا، خدا نہ کرے خبر ملے کہ آپ کے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا یا ایکسیڈنٹ، ایک جملہ سنا ہے اور اس نے ایسی کیفیت چھوڑی ہے کہ آپ رونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو گویا لفظ تاثیر رکھتے ہیں، لفظ تاثیر رکھتے ہیں۔ قرآن کے ایک ایک لفظ کی تاثیر ایسی ہے، اس کی ترکیب اور ترتیب ایسی ہے کہ پڑھنے والے اور سننے والے کو سکون بھی عطا کرتی ہے اور راحت بھی عطا کرتی ہے۔ تو یہ عقیدہ اور یقین جو ہم الحمدللہ اہل سنت رکھتے ہیں کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو شفا پانے کے لیے کسی بزرگ سے ہم قرآن پڑھ کر اور اس سے دم کروایا کرتے ہیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ اس میں قرآن کے الفاظ اور تلاوت کا فیض شامل ہو کر اسے شفا کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ میں دعوت دے رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں، ہم سب کے انتہائی محبوب، پوری دنیا میں نعت جن کی پہچان ہے، نعت جن کا حوالہ ہے، اور بے مثال عزتیں اس عہد میں اللہ رب العزت نے انہیں عطا کی ہیں۔ بے شمار نوجوان جنہیں فالو کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن، میں ان کے لیے کہا کرتا ہوں کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں۔ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں، ہم سب کے بہت محبوب الحاج
محمد اویس رضا قادری سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ بڑی نفیس اور عمدہ اور عشق کے رسول سے بھرپور تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ میں نہیں کہوں گا گفتگو، تقریر فرما رہے تھے الحمدللہ۔ وہ اس وقت بھی تقریر ہی کر رہے تھے جب میں نے کہا گفتگو کی۔ میں نے گفتگو اس لیے کہی تھی کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں تقریر کو نہیں سنتے، گفتگو کو سنتے ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں کو دیکھتے ہوئے کبھی کبھی الفاظ بدل دیے جاتے ہیں۔ تقریر ہی ہے الحمدللہ، اور بڑی پیاری باتیں کر رہے تھے۔ اور جب یہ تقریر کر رہے تھے، ابھی میں نے ان سے کہا کہ آپ تقریر کر رہے تھے اور میرے دماغ میں ہدایت کی بخشش چل رہی تھی۔ واللہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر قرآن و حدیث سے مطابقت رکھتا ہے۔ آج جو موضوع انہوں نے منتخب کیا، انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ ایک دو کلام پیش کروں گا، تاکہ جو بات نثر میں ہوئی ہے وہ نظم میں بھی ہو، اور وہ اعلیٰ حضرت کے کلام ہوں گے انشاءاللہ، لیکن اپنی عادت دائمہ لازمہ متواترہ سے مجبور محبت ہو کر سب سے پہلے حمد ہوگی، اور حمد سے پہلے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں، کو نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ لا الہ الا 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 اللہ لا موجود الا اللہ لا مقصود لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہے موجود حقیقی وہ ہے مشہود حقیقی وہ ہے مقصود حقیقی وہ ہے معبود حقیقی وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ربی حسبی جل اللہ ما فی قلبی الا اللہ ربی حسبی جل اللہ ما فی قلبی الا اللہ حق 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 اللہ اللہ حق 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 اللہ اللہ رب 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 سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی
سیکھتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دو سرا ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تو ہی سرور ہر دو سرا ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اور یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، جنت کی بلبل کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان، کہ رضا کی طرح کوئی
جادوئی بیان کرنے والا نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، کہ ہند میں اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ایسا بیان کرنے والا، ایسا کلام کرنے والا رضا جیسا ہند میں ہے ہی نہیں، یہ امام خود کہہ رہے ہیں۔ اور پھر کہنے کے بعد کہتے ہیں مجھے شوخی طبع رضا کی قسم، رضا کی طبیعت میں شوخی ہے، اسی کی قسم، یعنی کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ شوخی ہے جو کہہ دیا ہے میں نے، لیکن صحیح دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت نے حق کہا، واقعی حق کہا۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم ہے، کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ اور زلفوں کی بات ہو رہی تھی، زلفوں پر آپ نے فرمایا کہ جب حضور کے گیسو سیدھے ہوتے ہیں تو اللہ کے کلام کیا الف بن جاتے ہیں، جب وہ تھوڑا کرو ہو جاتے ہیں تو اللہ کے کلام کا نام بن جاتے ہیں، اور پھر جب وہ اور نکھر کر کنڈل گول ہو جاتے ہیں گنگریالے بال تو پھر وہ میم بن جاتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ یہی بات اگر اعلیٰ حضرت سے پوچھا جائے تو گیسو دو ہوتے ہیں، ایک ادھر اور ایک ادھر، اور دونوں لام کی شکل میں ہوتے ہیں۔ امام کہتے ہیں یاد گیسو کر کے تڑپو بلبلو، یاد گیسو کر کے تڑپو بلبلو، آہ آہ آہ، یاد کرتے رہو، آہیں بھرتے رہو، اور آہ کا الف لام سے پہلے لگا دو اور آہ کا ہا لام کے بعد لگا دو تو کلمہ بنتا ہے اللہ۔ یاد گیسو ذکر حق ہے، آہ کر دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام کا کلام ہے، امام کہتے ہیں کہ چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو۔ آپ لوگوں کے ذوق کے لیے کہتا ہوں، ورنہ مجھے حاجت نہیں، میں تو بہت ہی کم علم سا آدمی ہوں۔ سنبل ایک پھول کو کہتے ہیں، وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے، اس کا شیپ یوں ہوتا ہے کہ اوپر سے بڑا ہوتا ہے، نیچے سے چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کے بیچ میں ریشے ہوتے ہیں باریک باریک۔ جب ہوا چلتی ہے تو اس میں سلوٹیں پڑتی ہیں، شکنیں پڑتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ اسے کمپلیٹ کروں، میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ عورت کسی سے کتنی محبت کر لے، کسی سے کتنی بھی محبت کر لے، وہ اس کی محبت میں پتہ نہیں کیا کیا کر جائے گی، لیکن اگر عورت سے کہا جائے کہ میری محبت میں بال منڈا دے، گنجی ہو جا، وہ نہیں ہوگی۔